ہم سارے کے سارے لوگ جو ہے نا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی سوچ ہے جی، پیسے ہونے چاہیے، بہترین گڈی ہونی چاہیے، کھلا گھر ہونا چاہیے، اچھے علاقے گھر ہونا چاہیے، یہ خواہش چلی آ رہی ہے۔ اب اس کو پورا کرنا ہے، اب اس کے لیے ظاہر ہے پیسہ ہونا چاہیے۔ پیسہ کیسے آئے؟ اب اس کے لیے بس اوقات غلط راستہ اختیار کیا جاتا ہے، بس اوقات صحیح راستہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ ایک صحیح راستے کی ہے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراوانی کے لیے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جو عمل دیا ہے وہ اصل میں ساری امت کے لیے دی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے من قال لا الہ الا اللہ الحق المبین فی کل یوم 100 مرۃ، جس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحق المبین کو پڑھا، کان لہ امان من الفقر، اس شخص کو فقر سے امان ملے گا، یعنی فقر سے، محتاجی سے یہ بالکل بے نیاز ہو جائے گا، اللہ جل جلالہ اس سے اس کو محفوظ رکھ لے گا۔ دوسرا فرمایا یومن بہ من وحشت القبر، اس کو قبر کی وحشت سے معمون رکھا جائے گا، محفوظ رکھا جائے گا۔ تیسرا فرمایا وستجلب بہ الغنا، اس عمل کے ذریعے سے، 100 دفعہ کرنے کے ذریعے سے یہ مالداری کو کھینچے گا، مال آئے گا۔ چوتھا فرمایا وستقرا بہ باب الجنہ، اس عمل کے ذریعے سے وہ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا ہوگا، یعنی جنت تک پہنچے گا تو دروازہ کھٹکھٹائے گا نا، مطلب یہ کہ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ جیسے جیسے ایک تو ہم روزانہ کا معمول بنائیں کہ آپ علیہ السلام نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ الحق المبین اس کا پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، تاکہ محتاجی نہ آئے، مالداری کو یہ عمل کھینچ کر لائے گا ہمارے پاس، اللہ جل جلالہ میں فراوانی نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا عمل، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مالداری نہیں ہے، الفقر وضیق المعیشتی، اس نے محتاجی کی اور رزق کی تنگی کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت البیت فسلم ان کان فیہ احد، جب بھی تو گھر میں داخل ہوا کرنا تو سلام کیا کرو اگر وہاں پر کوئی موجود ہو تو، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ فَسَلِّمْ عَلَيَّ، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کیا کرو، یعنی درود و سلام پڑھ لیا کرو۔ اور تیسرا فرمایا وَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ فَفَعَلَ الرَّجُلُ، اس شخص نے اس عمل کو کرنا شروع کیا جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، کرتا رہا، یہاں تک کہ فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس کی روزی کو بڑھایا، زیادہ کیا، برکت دی، یہاں تک کہ اس کا فیضان پڑوسیوں پر بھی پہنچا۔ تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ، کیونکہ کوئی اور ذریعہ اختیار کریں گے نا اس میں پریشانی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ سے مانگنے سے، ایک تو اللہ کا ذکر کرنے سے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ اپنی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام کیوں نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسا جیسے آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ الحق المبین، اس کو روزانہ 100 دفعہ پڑھا جائے۔ دوسرا، گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کہے، بسم اللہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں تعلیم دی ہے کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں تاکہ شیطان اندر نہ آئے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، السلام علیکم کہیں، آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود السلام پڑھ لیجئے، اور قل هو اللہ احد، اللہ جل جلالہ کی جس میں شان بیان کی گئی، اس صورت کا ایک دفعہ اہتمام کر لیجئے، بالکل مختصر سا عمل ہے جو ہر ایک کو تقریباً آتا ہے، اس کو کر لیں، اللہ جل جلالہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تیسرا عمل، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص روزانہ 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس آیت کو 70 بار پڑھے گا، وہ فقر سے محفوظ رہے گا، محتاجی سے محفوظ رہے گا، تنگی معاش سے محفوظ رہے گا۔ اس وجہ سے آئے روز ہماری جو شکایت ہے ہم سیدھی اللہ سے کیوں نہیں کر لیتے؟ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے
بات رکھنے کا، اپنی حاجت کو رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے رکھنے. جیسے میں نے جو آپ کے سامنے عمل بیان کیے، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی آیات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مانگے. اللہ محروم نہیں فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے والا بنائے.